يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو احادیث کا مجموعہ ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1620. حضرت قاسم بن سلیمان اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا مجھے حکم دیا گیا ہے لڑنے کا بیعت توڑنے والے، بغاوت کرنے والے، دین سے باہر نکلنے والوں سے. ایک اور حدیث ہے 1621. حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تو یہ دعا کیا کر اللہم بعلمک الغیب الی آخر. پھر فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو اس سے اچھے ہیں. گویا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو مرفوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو اپنے بستر پہ آئے تو یہ پڑھ لے. ترجمہ دعا کا ہے اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے حوالے کیا، اپنا منہ تیری طرف کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا. میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان لایا. بے شک میری جان ایسی جان جس کو تو نے پیدا کیا ہے، اس کا جینا مرنا تیرے لیے ہے. اگر تو اسے کافی ہے تو اس پہ رحم فرما، اگر اسے پیچھے چھوڑے تو ایمان کی حالت کی حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت فرما. ایک اور حدیث ہے 1622. حضرت عطا جناب میسرہ اور حضرت ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی جنگ کے دن لڑ رہے تھے. آپ شہید نہیں ہو رہے تھے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس کی اے امیر المومنین کیا کہ فلاں فلاں دن نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیں اس کو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا. آپ نے پیا. حضرت عمار نے فرمایا یہ آخری شربت ہے جو میں نے اس دنیا میں پی رہا ہوں. آگے بڑھے لڑتے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ایک اور حدیث ہے 1623. حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ چیزیں فطرت سے ہیں. کلی کرنا، ناک میں پالی ڈالنا، مونچھیں کاٹنا، مسواک کرنا، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال منڈوانا، ختنہ کرنا. ایک اور حدیث ہے 1625. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات جیش میں رات گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا. لوگوں کو اس حال کی تلاش میں روک لیا گیا یہاں تک کہ فجر چمک گئی. صحابہ کے کرام اس وقت پانی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غصہ آیا کہ تیری وجہ سے صحابہ کو روک لیا گیا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاک مٹی کے ساتھ پاک ہونے کی رخصت والی آیت اتاری. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا نہیں. انہوں نے اس کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کا کندھے تک اور ہاتھوں کے اندر کا بغل تک. ایک اور حدیث ہے 1626. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے میں اس قوم میں شامل تھا جس وقت مٹی کے ساتھ تیمم کا حکم نازل ہوا. جب ہم نے پانی نہیں پایا ہم نے چہرے پہ مسح کے لیے ہاتھ پاک مٹی پہ مارے. ہم نے اس کے ساتھ ایک ہی دفعہ مسح کیا. پھر ہم نے 2 ہاتھ مارے. ہم نے اس کے ساتھ دونوں کندھوں تک مسح کیا، دونوں طرف سے ظاہراً باطناً. اور حدیث 1627. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی کے ساتھ مسح کیا. ہم نے اپنے چہرے کو مسح کیا اور ہاتھوں کا کندھے تک کیا.
ایک اور حدیث ہے 1628 حضرت عبیداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. آپ کا ہار گم گیا. صحابہ کرام کو اس کی تلاش کے لیے روک لیا گیا. نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا. اللہ عز و جل نے تیمم والی آیت نازل فرمائی. حضرت عمار فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے, اس کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کیا. اس کے بعد دو بار اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا. اس کے ساتھ اپنی بغلوں تک مسح کیا, فرمایا کندھوں تک. عبد الرزاق فرماتے ہیں حضرت معمر زہری سے بیان ہے وہ عبید اللہ سے حضرت عمار نے چہرے کا ایک دفعہ مسح کیا, پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا بغلوں تک. معمر اسی طرح اختصار بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1629 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا. بس تمام حضرات اسے تلاش کرنے لگے یہاں تک کہ صبح ہو گئی, جبکہ قوم کے پاس پانی نہیں تھا. بس رخصت والی آیت نازل ہوئی. بس تمام مسلمانوں نے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا, اس کے ساتھ اپنے چہروں پہ مسح کیا, اپنے ہاتھوں کے ظاہر پہ اور ان کے باطنوں پہ بھی بغلوں تک. ایک اور حدیث ہے 1631 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سفر سے واپسی پہ رات کو اپنے گھر گیا. میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے تھے. میں نے ان کو زعفران سے رنگ دیا. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور مجھے خوش آمدید بھی نہیں کہا. فرمایا جاؤ اس کو اپنے سے دھو کر آؤ. میں گیا, میں نے اس کو دھو لیا, پھر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا. فرمایا بے شک فرشتے کافر کے جنازے میں بھلائی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے, اور نہ ہی اس کے پاس جس نے زعفران کے ساتھ اپنے آپ کو رنگا ہوا ہو, اور نہ ہی جنبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو رخصت دی. جب سونے کا ارادہ کرے یا کھانے اور پینے کا تو وضو کر لے. 1632 حضرت ابو مریم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اے ابو موسیٰ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے آپ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا اگر آپ نے سچ والا ورنہ میں تجھ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا جو تیرے ساتھ اقرار کریں گے. پھر میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا ان قریب فتنہ ہوں گے میری امت سے اے موسیٰ اس میں سونے والے بہتر ہوگا تجھ سے اس حال میں کہ تو بیٹھنے والا بہتر ہوگا اس حال میں کہ تو کھڑا ہونے والا ہو, اور کھڑے ہونے والا بہتر ہوگا تجھ سے جبکہ تو چلنے والا ہو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص کیا تھا, عام لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا. حدیث نمبر 1632 حضرت ابو مریم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اے ابو موسیٰ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے آپ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا ہے اگر آپ نے سچ بولا ورنہ میں تجھ پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا جو تیرے ساتھ اقرار کریں گے. پھر میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ ہوں گے میری امت میں اے موسیٰ اس میں سونے والا بہتر ہوگا تجھ سے اس حال میں کہ تو بیٹھنا والا ہو, اور بیٹھنے والا بہتر ہوگا تجھ سے کہ اس حالت میں کہ تو کھڑا ہونے والا ہو, اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا تجھ سے جبکہ تو چلنے والا ہو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص کیا تھا, عام لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا. حضرت موسیٰ نکلے اور کوئی جواب نہیں دیا. ایک اور حدیث ہے 1633 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں دو چہرے والا ہوگا اسی قیامت کے دن دو آگ کی زبانیں ہوں گی. ایک اور حدیث ہے 1634 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنے کا حکم دیا ایک ہی ضرب کے ساتھ. حضرت قتادہ مٹی میں لپٹے ہوئے تھے. ایک اور حدیث ہے
1635 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں لپٹ کر۔ ایک اور حدیث ہے 1636 حضرت ناجیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنبی ہو گیا اس حالت میں کہ میں اونٹ چرا رہا تھا، میں نے پانی نہیں پایا، میں جانور کی طرح مٹی میں لیٹا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے اس معاملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا تیرے لیے تیمم ہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1638 حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، بڑا مختصر اور بلیغ خطبہ دیا۔ جب نیچے اترے ہم نے عرض کی اے ابو یقظان، آپ نے بے شک بڑا مختصر اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اگر لمبا کرتے تو بہتر ہوتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کا لمبا اور خطبہ مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا نماز کو لمبا کیا کرو، خطبے کو مختصر کرو، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1640 حضرت صلاح سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم ایک دن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس دن رمضان کے متعلق شک ہو گیا، ایک بکری لائی گئی، بعض قومیں اس سے پیچھے ہٹ گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1641 ام مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خندق کے دن کو نہیں بھولی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک غبار آلودہ تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، بے شک خیر آخرت کی خیر ہے، انصار مہاجرین کی بخشش فرما۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی اخلاق، خالد بن سمیہ کو شک ہے تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں مجھے محمد نے اپنی سند سے اس حوالے سے بیان کیا یہ حدیث کیونکہ اس میں امی حضرت ام سلمہ کے پاس جاتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1642 حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف بھیجا تاکہ ان کو بھگا دیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دنیا اور آخرت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1643 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں۔ ایک اور حدیث ہے 1644 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کو لمبا کرنے کا اور خطبے کو مختصر کرنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 1645 حضرت عمر بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد مختصر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا اے ابو یقظان آپ کو دیکھا ہے آپ نے دونوں رکعتیں مختصر پڑھی۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس کی حد میں کوئی کمی کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو نماز کا 10واں یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں چوتھا تیسرا یا آدھا حصے کا ثواب بھی نہ ملے۔ ایک اور حدیث ہے 1646 حضرت سربان بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائے فتنے کے متعلق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے حکمران آئیں گے میرے بعد جو بادشاہ ہو کے قتل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ہم نے عرض کی اگر ہم کو آپ کے علاوہ کوئی اور بیان کرتا تو ہم اس کو جھٹلاتے، بہرحال یہ ان قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث 1647 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان آسمان سے اترا، گوشت اور روٹی کا ان کو حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کرنا نہ کل کے لیے ذخیرہ کرنا، بس انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ اندوزی کی تو اس دسترخوان کو اٹھا لیا گیا، اس کو مسح کیا گیا بندروں خنزیروں کی شکل میں۔
ایک اور حدیث ہے 1648 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کی اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک مٹی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1649 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان شعبات ہیں، جس نے اپنے آپ کو شبے سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، جو شعبات میں پڑ گیا قریب ہے وہ کبیرہ گناہ میں پڑ جائے، جس طرح چرنے والا جانور جو چراگاہ کے ارد گرد چر رہا ہو قریب ہے اس میں گر جائے، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1651 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے تھے کہ ہم نے اس پانی کو پایا جس کو پہلے لوگوں نے پی لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول منگوا کے اس کو اپنے منہ سے پکڑا، پھر اس میں کلی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا پانی بہت زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے سیر ہو کر پیا۔ ایک اور حدیث ہے 1652 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کلالہ کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے گرمیوں والی آیت کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1653 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے ادا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ ایک اور حدیث ہے 1654 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ دونوں کانوں کی لو تک لے جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 1655 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پہ ضروری ہے جمعے کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا اگر گھر موجود ہو، اگر گھر موجود نہ ہو تو بے شک پانی ہی خوشبو ہے۔ حضرت حشیم فرماتے ہیں میں نے حضرت یزید سے کہا کیا جمعہ شریف کے علاوہ بھی غسل ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یوم عرفہ کے دن، جمعے کے دن، اور فرمایا اس میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔